السلام علیکم دوستو، خوش آمدید ایک اور مکمل جائزے کے ساتھ۔ آج ہم بات کریں گے منحوس کی۔ اس قسط میں جذبات، خاندانی تنازعات اور گھر کے اندر چھپی سازشیں اپنی پوری شدت کے ساتھ سامنے آتی ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ آج کی قسط میں کیا کچھ ہوا۔ منحوس کی قسط باسٹ مکمل طور پر جذبات، ضد اور طاقت کی لڑائی کے گرد گھومتی ہے۔ اس قسط میں سب سے نمایاں چیز سلمان کا غصہ اور اس کی ضد ہے، جو کھل کر سب کے سامنے آ جاتی ہے۔ سلمان واضح طور پر یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ عذرا کے ساتھ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چاہتا ہے، چاہے اس کے لیے اسے اپنے گھر والوں کے خلاف ہی جانا پڑے۔ قسط کی شروعات میں سلمان کا عذرا کو فوراً لے جانے کا اصرار یہ دکھاتا ہے کہ وہ اب کسی قسم کا سمجھوتا کرنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ اس کا کہنا کہ اس نے الگ مکان لے لیا ہے، کہانی کو ایک بڑے موڑ پر لے آتا ہے۔ یہ فیصلہ نہ صرف عذرا کے لیے بلکہ اس کی ماں، بہنوں اور پورے خاندان کے لیے ایک کھلا چیلنج بن جاتا ہے۔ آپی کا کردار یہاں بہت سمجھدار دکھایا گیا ہے، جو بار بار سلمان کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں کہ غصے میں لیا گیا فیصلہ کبھی سکون نہیں دیتا۔ وہ سلمان کو یہ احساس دلانے کی کوشش کرتی ہیں کہ ماں سے ناراض ہو کر زندگی گزارنا آسان نہیں ہوتا، مگر سلمان کی جذباتی حالت اسے کسی کی بات سننے نہیں دیتی۔ عذرا اس قسط میں بھی خاموش مگر مضبوط کردار کے طور پر سامنے آتی ہے۔ وہ کم بولتی ہے مگر اس کی خاموشی بہت کچھ کہہ جاتی ہے۔ اس پر الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ سلمان کو اس کے گھر والوں کے خلاف بھڑکا رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عذرا خود حالات کے ہاتھوں مجبور نظر آتی ہے۔ اسے بار بار یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ وہ اس گھر میں غیر ہے۔ امی اور سارہ کا رویہ اس قسط میں مزید منفی ہو جاتا ہے۔ امی کا کہنا کہ عذرا کی وجہ سے سلمان ان سے دور ہو گیا ہے، ان کے اندر کے خوف اور عدم تحفظ کو ظاہر کرتا ہے۔ سارہ کھل کر عذرا کے خلاف زہر اگلتی ہے اور اسے اس گھر کے ٹوٹنے کی اصل وجہ قرار دیتی ہے۔ سارہ کے جملوں میں حسد اور کنٹرول صاف جھلکتا ہے۔ قسط کا سب سے سخت اور تلخ حصہ وہ ہے جہاں عذرا پر زبان چلانے کا الزام لگایا جاتا ہے اور اسے گھر خراب کرنے والی عورت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ عذرا کا کہنا کہ وہ بولتی نہیں بلکہ صرف سنتی ہے، اس کی مظلومیت کو اور گہرا کر دیتا ہے۔ وہ ہر الزام برداشت کر رہی ہے مگر اس کے پاس اپنا دفاع کرنے کی طاقت نہیں۔ آخر میں یہ قسط ایک واضح پیغام دے کر ختم ہوتی ہے کہ یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ سارہ اور آپی کے درمیان ہونے والی گفتگو اس بات کا اشارہ دیتی ہے کہ آنے والی اقساط میں سازشیں اور بھی گہری ہوں گی۔ عذرا کے خلاف ایک نیا محاذ کھلنے والا ہے اور سلمان کی ضد اسے مزید مشکل فیصلوں کی طرف لے جا سکتی ہے۔ مجموعی طور پر منحوس قسط باعث گھریلو سیاست، جذباتی فیصلوں اور طاقت کے استعمال کی بہترین مثال ہے۔ یہ قسط ناظرین کو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اصل مسئلہ عذرا نہیں بلکہ وہ رویے ہیں جو رشتوں کو زہر آلود بنا دیتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی منحوس قسط باعث کی مکمل کہانی اور جائزہ۔ اگر آپ کو یہ ریویو پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ ہر نئی قسط کا جائزہ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور ڈرامے کے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ حافظ۔